جی حضرات خیریت سے ہیں؟ بالکل خوش ہیں؟ کتنے روزے پورے کر لیے ہیں؟ پتہ چلا بڑا خوف تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے آدھا رمضان تک تو خود سردی ڈال دی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے گرمی کب آئے گی؟ میں کیوں مانگتا ہے گرمی کو؟ تو گرمی کیوں مانگتا ہے بھئی؟ یہ مجھے روز اس کو ہائی لائٹ کر کے دو، روز گرمی کیوں مانگتا ہے؟ تو اللہ کا نظام دیکھیں، اللہ نے موسم ٹھنڈا، جسم ٹھنڈا اور بڑی نعمتیں ہوں، اور آج کھانے کی ترتیب بہترین نہیں بن گئی ہے؟ کمال ہو گیا۔ افطار کی، کھانا کیا، الحمدللہ، جو مقدر کے 2-4 لقمے کھائے، مقدر کے 2-4 لقمے کھائے، اور پھر آ کے ماشاءاللہ نفل، اوابین، تسبیحات، ذکر، تلاوت، اوابین پڑھی۔ ایک چیز بتاؤں، جو بندہ اوابین 6 بھی ہیں، 6 رکعت بھی ہیں اور 20 رکعت بھی ہیں، جو بندہ اوابین پڑھتا ہے، اوابین چاہے 6 پڑھ لے پر خشوع خضوع دھیان سے، اور 6 میں بھی جو مغرب کے بعد 2 نفل ہیں وہ بھی شامل کر لے تو باقی 4 رہ جائیں گے۔ جب مغرب کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، 2 سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل کر لے تو باقی کیا بچے؟ 4۔ جو بندہ اوابین پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں سے کبھی سجدے نہیں چھینیں گے۔ بہت بڑی بات۔ اور یہ خطرہ کس کو تھا؟ یہ خطرہ ابراہیم علیہ السلام کو تھا، ان نعبد الاصنام، میرا مولا میری نسلوں کے سجدے اپنی ذات کے ہوں، بت پرستی سے بچانا، یعنی میری نسلیں بت پرستی میں نہ جائیں۔ اتنی بڑی جلیل قدر پیغمبر ہستی، انہوں نے بھی اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگی ہے۔ اور اوابین، اور دنیا کا خوش قسمت ہے جو قرآن پڑھے، اور رمضان میں قرآن رمضان میں قرآن پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے، اور نہیں آتا تو انگلی پھیر کے کلمہ اور پڑھنے کی نیت، قرآن سے محبت کریں، رمضان سے قرآن سے باتیں کریں اور قرآن کی منت کریں کہ قرآن ہم نے تجھے بہت عرصہ چھوڑا، تو اللہ سے دعا کر کے میرے یہ کام بنوا دے، اللہ سے دعا کر کے میری یہ مشکل ٹلوا دے، اللہ سے تو اللہ کے ساتھ ہے تو رب کا کلام ہے، میری یہ منزل مجھے ملا دے۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن سے باتیں کریں، قرآن کو پیغام دیں، قرآن کو میسج دیں۔ قرآن اللہ تک پیغام اور میسج پہنچاتا ہے۔ ہاں، بہت زیادہ آپ سعادت مند لوگ ہیں، بہت زیادہ سعادت مند لوگ ہیں کہ رب نے آپ کو قبول کر لیا، اور رب نے آپ پہ کرم کر دیا اور عطا اور فضل کر دیا۔ بہت کرم ہوا، بہت کرم۔ تو قرآن کو بہت زیادہ پڑھیں، اتنا وقت دیں، خواتین بھی مرد بھی، اتنا وقت دیں کہ تسبیح خانے میں قرآن تھوڑے ہو جائیں، اتنا وقت دیں، بہت زیادہ۔ اور ماشاءاللہ آپ حضرات آخری عشرے کا انتظار کر رہے ہیں، 2 دن باقی ہیں، 3 دن باقی ہیں، آخری عشرہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ تو پہلے سے اعتکاف میں ہیں اور ماشاءاللہ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو پہلے سے انتظار کرتا ہے اس کو جو سعادت، آخری عشرے میں آنے والے بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں، لیکن آپ کا کیا کہنا؟ آپ تو پہلے سے انتظار میں ہیں۔ اچھا، آج نہ ہم ایک محفل میں تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں، ایک بات کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے کل ایک ساتھی نے کہا کہ میرے گھر میں سانپ بہت آتے ہیں، یاد ہے نا کل؟ تو ہمارے ایک مخلص نے کھڑے ہو کے مار خور کا چمڑے کا ٹکڑا دیا، مار خور کے چمڑے کا ٹکڑا دیا کہ یہ چمڑے کا ٹکڑا ہے مار خور کا، یہ اپنے پاس رکھ، سانپ خود تجھ سے ڈرے گا۔ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے اور طلسمات، اس طرح کی چیزیں آج ہم ان کا تذکرہ کریں گے جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع ہو۔ کیا خیال ہے؟ کر لیں؟
इस तरह के छोटे छोटे टोटके जो बज़ाहिर समझ ना आते हों लेकिन उनके पीछे बुनियाद हो। अगर आप कहते हैं आज सवालो जवाब हो जाए तो वो भी कबूल है मैं, लेकिन मैं कहता हूं आज इस तरह के टोटके अगर बयान कर दें तो क्या ख्याल है, नफा नहीं होगा? छोटी छोटी चीज़ें ऐसी जो सीनों में छुपी हुई हैं, जो राजों में छुपी हुई हैं, अगर ऐसे बयान कर लें तो एक दूसरे को फ़ायदा हो जाएगा, नफ़ा हो जाएगा, कुछ राज सामने। क्योंकि माशाअल्लाह आप वो मजमा बैठा है जो छुपाने का जज्बा नहीं, बताने का जज्बा रखता है, और इस पे अल्लाह की मदद को आप आँखों से देख रहे हैं और बरकतों से आँखों को देख रहे हैं, बरकतों को आँखों से देख रहे हैं। आप छुपाने वाले लोग नहीं, आप बताने वाले हैं। आपका जज्बा बहुत ऊँचा है, आपका जज्बा बहुत ऊँचा है। तो इस तरह के टोटके बताएं, छोटी छोटी इस तरह की चीजें बताएं। जी सुने जी, और बताएं। कहते हैं 1 किलो नौशादर पानी में घोल कर घर के चारों कोनों में छिड़कें तो सांप नहीं आएगा। एक और अल्लाह वाले ने बताया कि 625 दफ़ा का तावीज़ मैं जब भी साथ रखता हूँ, कहीं मंजिल नहीं, कहीं इज्जत मिलती है, हर जगह वकार मिलता है, मेरी बात सुनी जाती है और मेरा काम हो जाता है। और कोई टोटका? छिपकली को तेल में जला के, इसका तो मेरे पास वाक्य है, ये मेरा मजमून पढ़ा था आपने, बहुत पुराना लिखा था। छिपकली को तेल में जलाएं और जहां जख्म नासूर पुराने से पुराना हो वहां लगाएं वो तेल, ठीक। आगे बोले और टोटके बताएं। हाँ जी। हाँ, ये वाकई तजर्बा है, बिल्कुल ठीक कहा। पेशाब करने के बाद उस तरह उस जगह थूक फेंकें और यह तसव्वुर करें कि मेरी कोई रूहानी बीमारी है या जिस्मानी बीमारी है, वो ख़त्म हो जाए तो वह वाकई ख़त्म होगी। क्यों जी? ये थूक फेंकने वाला टोटका पहले किसी ने सुना या किया? अब करीब आया, आजमाया, और किसी ने? जी बोले। है? आपकी जलन होती थी, जलन खत्म होगी इस थूक वाले टोटके से। और इधर किसी को अगर, हाँ कहते मेरे गुर्दे में दर्द होता था, यह थूक वाला टोटका मैंने आजमाया, मुझे फायदा हुआ। और बीमारियों तकलीफों से निजात मिलती है। यह टोटका है जबरदस्त और वाकई टोटका है। पेशाब करने के बाद वहां थूक दें, जो बीमारी हो, जो तकलीफ हो, उसका तसव्वुर करके। हत्ता कि कोई आदत बद है अगर नहीं जा रही, उसका तसव्वुर करें, यानी रूहानी बीमारी जिसे कहते हैं वो भी खत्म हो जाएगी। जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, वो कहते हैं अगर पेशाब करने के बाद, ये पाखाना इजाबत करने के बाद उसमें कोई लकड़ी का तिनका सब्ज हो, वैसे कोई भी तिनका हो, ये अमल है, तो आंख के ऊपर जो आंजड़ी, ये आंख के ऊपर जो जख्म हो जाता है, इसे गुहांजनी कहते हैं, ये ठीक हो जाती है। अच्छा, ये लकड़ी वाला टोटका और भी कई बीमारियों के लिए, किसी को और पता है इस किसी बीमारी के लिए लकड़ी वाला टोटका? और कोई टोटका बताएं अपना, और कोई बोले जी। ये जो करीर होता है ना, जिसके डेलों का अचार भी होता है, करीम भी कहते हैं, करेल भी होता है, करीम भी कहते हैं, उसके डेलों का अचार भी होता है, उस लकड़ी को गीली जलाएं, वो कहते हैं उसका जो पानी निकले, जहां दांत चंबल जख्म है वहां लगाएं, खत्म हो जाता है। दोनों तरफ से काटी होगी तो उसका पानी निकलेगा। और किसी का टोटका? जी
جس شخص کے بال گر گئے ہوں، گنجا ہو گیا ہو، بال نہ آ رہے ہوں، اپنے ناخنوں کو کچھ عرصہ یوں رگڑیں، ذرا یوں رگڑتا رہے تو پھر بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ آپ نے کہاں سے لیا؟ یہ گرو نے بتایا، ایک ہندو گرو نے بتایا کہ ایسا کرنے سے۔ اچھا، ناخن کاٹنے کے بعد جو بندہ ناخن میں تیل لگائے گا، اس دن کی بات ہے، میں نے ناخن کاٹا، قریب تیل نہیں تھا، میرے سر میں تیل لگا ہوا تھا، میں نے پکڑ کے ایسے کھجایا نا، ناخن میں سارا تیل بھر گیا، تیل قریب نہیں تھا، میں کہ یا اللہ کہاں سے لوں؟ میں نے پکڑ کے سر میں ایسے کھجایا، سر پہ تیل لگا ہوا تھا، ناخن سارے بھر گئے۔ جو سر میں ناخن کاٹنے کے بعد تیل لگائے گا، کسی کو فائدہ ملا ہو تو بتائیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی بھائی، پنکھے بھی بند ہیں پھر بھی آہستہ بولتے ہو۔ نظر تیز ہوتی ہے اور چہرے پہ جھریاں نہیں ہوتی، چہرے پہ رونق۔ ایک فائدہ اور کسی کا؟ سر سے خشکی ختم ہوتی ہے، اور فائدہ؟ ٹینشن ختم ہوتی ہے، اور فائدہ؟ جسم ہلکا پھلکا۔ اچھا جی، اور کسی کا ٹوٹکا؟ آج آپ سخاوت میں بیٹھے ہیں، دیکھیں ٹوٹکا اس کو کہتے ہیں، سنا ہے یا آزمایا ہے؟ اگر نہ سنا ہے نہ آزمایا ہے، بعض لوگوں کو ایسے کھڑے ہونا کا شوق ہوتا ہے، کیمرہ تو ویسے ہے ہی نہیں۔ آپ سنا ہے یا آزمایا ہے ضرور بتائیں، نہیں ہے تو بیٹھا ذکر تو ویسے ہی کر رہے ہیں ماشاءاللہ آپ۔ کس کو؟ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ جہاں دیکھیں کہ کوئی بندہ مسلسل تنگ کر رہا ہے اور اس کی نظروں سے اوجھل ہونا ہے، ناکے چوکیاں لگی ہوئی ہیں، بندہ ڈسٹرب کر رہا ہے، تو بندہ وہاں سے عافیت سے گزر جاتا ہے۔ جی کہہ رہے جو انگوٹھے والا عمل بتایا تھا نا، گلا پک جاتا تھا، خراب ہو جاتا تھا، 1 سال ہوا ہے اس کے بعد میرا گلا خراب نہیں ہوا۔ کون سا؟ دونوں انگوٹھے کرتے ہیں۔ بائیں ہاتھ والا انگوٹھا میں نے بتایا تھا، یہ ٹوٹکا تھا، ایسے ایسے اس کو خوب گرم کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ اس پہ تیل لگانا ہے، تیل لگا کے گرم کرنا ہے، اوپر کچھ چیز باندھ دینی ہے۔ کہنے میں ایسے کر کے سو جاتا تھا، سال ہو گیا پھر میرا گلا خراب نہیں ہوا اور میرا گلا بالکل ٹھیک ہے۔ جی اور کہتے ہیں کہ آپ کے درس میں سنا تھا کہ دلہن جب گھر میں پہلے آئے تو اس کے پاؤں دھلوائیں، چارے کونوں میں پانی ڈال دیں، جو مرضی حالات ہیں کبھی طلاق نہیں ہوگی۔ اور ایک ٹوٹکا اور بھی بتا دوں، پہلا بچہ ہے، دوسرا بچہ آئے تو دوسرے بچے کو پاؤں دکھائیں، اس بچے کا چہرہ نہ دکھائیں۔ آج ٹوٹکوں کی دنیا چلی ہے اور ہے بڑی دلچسپ۔ پہلا بچہ ہے، اللہ نے دوسرا دے دیا، وہ اس بچے کو دوسرے بچے کے پاؤں دکھائیں، چہرہ نہ دکھائیں، ساری عمر آپس میں جیلسی نہیں رہے گی، محبت رہے گی۔ ورنہ یہ ایک دوسرے پہ اوپر آنے والے، یہاں ٹکراؤ زیادہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر سے آنے والے ٹکراؤ زیادہ ہوتا ہے۔ جی اور کہنے لگے آپ کا کوئی بندہ فون نہ اٹھا رہا ہو، کام نہ کر رہا ہو تو 25 دفعہ سورۃ اخلاص اس کو ہدیہ کریں تو فون بھی اٹھائے گا، کام بھی کرے گا۔ جی 1 منٹ، آپ کی باری، ہر کسی کو موقع دینا چاہیے۔ جی اور آپ کوئی بتا رہا تھا ادھر؟ جی کہتے ہیں شہد کی مکھی ہو، بھیڑ ہو، زہریلی چیز کاٹے، ایک بار سورۃ کوثر پڑھیں اور پھر وہ لعاب اس پہ لگائیں، پھر پڑھیں سورۃ کوثر،
پھر لگائیں، پھر اس طرح 3 دفعہ وہ لعاب لگائیں، جلن، تکلیف، سوزش ختم ہو جائے گی۔ جی بھائی اونچا بولیں، اگر کم بولیں گے تو پھر میں کسی دوسرے کو موقع دوں گا۔ بچھو کاٹے تو نابالغ بچے کا پیشاب اس پہ لگائیں۔ اس پہ واقعہ بھی سنا، اس میں واقعہ یہ سناؤں کہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی رفیع عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی، یہ انہوں نے البلاغ میں لکھا اور میرے پاس اس رسالے کا حوالہ بھی موجود ہے۔ فرمایا ہم جب دارالعلوم میں گئے، جنگل تھا، گاؤں تھا سارا، اور میدان تھا، دور سے سمندر نظر آتا تھا۔ آج سے 60 سال پہلے کی بات ہے، 60 سال سے بھی زیادہ، 65 سال پہلے کی بات۔ تو بچھو بہت تھے، روز کوئی نہ کوئی بندہ چیخو پکار ہوتی تھی کہ بچھو والے کو تکلیف ہوتی ہے، کہتے بچھو والا روئے سانپ والا سوئے۔ تو کہتے ہم نے بڑے ٹوٹکے آزمائے، ٹھیک نہ ہوا۔ رسالے میں لکھا ہے، میرے پاس حوالہ موجود ہے، ایک ٹوٹکا آیا کہ جہاں بچھو نے کاٹا ہے وہاں بچے کو پیشاب کرواؤ، اس کا پیشاب وہاں کرے، اور درد ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن اب کہاں مسئلہ یہ ہو گیا، جب بھی کوئی بندہ بچھو کاٹتا تھا اور وہ چیختا تھا، بچے بھاگ جاتے تھے ہم پیشاب کروائیں گے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ کہتے ہیں بچے کا پیشاب، نابالغ بچے کا پیشاب کرائیں، اور جو بھینس نہ ملتی ہو اس پہ بھی نابالغ بچہ اونچا کھڑا ہو کے اس پہ پیشاب کرے، نہ ملتی ہو، سمجھ گئے؟ ملائی کے لیے نہ ملتی ہو اس کے اوپر بھی جو ہے بچہ پیشاب کرے۔ اور کسی کا ٹوٹکا؟ کہتے ہمارا بیل تھا، حل کے دوران بیٹھ جاتا تھا، مار مار کے اٹھتا ہی نہیں تھا۔ کہنے لگے میں نے اس کان میں کہا اٹھ جا، حضور سے شکایت کروں گا ورنہ تیری۔ اور افحسبتم سورۃ المومنون کی آیت پڑھ کے اس کے کان میں دم کری، آج تک نہیں بیٹھا۔ اس پہ ایک اور اپنا واقعہ بھی سناؤں۔ ہمارے ہاں ایک یہاں صاحب آتے تھے، چھوٹے سے قد کے تھے، ان کو لوگ لڈو کہتے تھے، چھوٹے سے قد کے، ویلڈنگ کا کام کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو ڈڈو کہنے لگے ڈڈو کہتے، ستا خبر اب ڈڈو کوئی شو سو شاید ہے او نہیں بابا، لڈو کس کو کہتے ہیں؟ تو ڈڈو کس کو کہتے ہیں یارا؟ تو پختنان دیکھا نا، ڈڈو کہتے ہیں مینڈک کو، خبر ہے پوشو او کنا او کنا۔ اچھا جی، اس نے کہا کہ میرے والد کے پاس گھوڑے ہوتے تھے عالی شان، میرا والد گھوڑے پالتا تھا، جس کا گھوڑا کتنا بھی سرکش ہوتا تھا، لگامیں بھی توڑ دیتا تھا اور ہر چیز توڑ دیتا تھا، تو میرا باپ اس کے کان میں ایک لفظ کہتا تھا، کچھ کہتا تھا، گھوڑا ٹھیک ہو جاتا تھا۔ باپ مر گیا تو باپ نے مرنے سے پہلے وہ اسم اماں کو دے دیا۔ اماں سے میں نے پوچھا اماں وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا تیرا باپ گھوڑے کے کان میں کہتا تھا تو غازی مرد جوان ہے، گھوڑا تو غازی مرد جوان ہے، غازی رہے اور غازی رہے گا، ایسا نہیں کیا کرتے، بس یہی الفاظ کہتا تھا اور وہ گھوڑا ٹھیک ہو جاتا۔ تو غازی مرد جوان ہے، غازی رہے، ایسا نہ کرے، تو فاتح ہے، بس کہتا تھا اور گھوڑا ٹھیک ہو جاتا تھا، اور پھر کبھی گھوڑا سرکشی نہیں کرتا تھا۔ جی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ کہنے لگے مجھے بھیڑ نے کاٹا، میں نے اس پہ دم کیا، لعاب لگایا، ٹھیک ہو گیا۔ ٹوٹکا بتائیں اور؟ جو بچے کا دانت ہے وہ گلے میں ڈالنے سے
نظر بد کا اثر نہیں ہوتا. اور اس کا فائدے بتائیں. بچے کا گلے میں دانت ڈالنے کے اور فائدے بتائیں. اور بھی فائدے ہیں، بولو. ہاں یہ ٹھیک ہے. جو کہتا ہے میری اولاد نہ ہو وہ گلے میں ڈال لے، آئندہ بچے نہیں ہوں گے، اللہ بہت ہیں. اور جن کے بچے نہیں ہو رہے وہ گلے میں ڈالیں تو اللہ ان کو بچے دے گا. بچے کا دانت. جی کل اولا کے درود شریف اور 31 دفعہ یا عزیزو پڑھنا ہے. جو انسان آپ کو تنگ کر رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اس کی طرف پھونک مارے، کبھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا. جی ایک منٹ موقع دیں بار بار لوگوں کو. ہاں جی اوروں کو موقع دیں. کیا تسبیح کا عمل بتایا تھا؟ پھر مختصر، پھر آپ نے یہ عمل کیا. کہنے لگا آپ نے مجھے عمل بتایا تھا کہ سر پہ تسبیح کو ایسے گھمانا ہے اور تسبیح کو ایسے گھمانا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. کہا وجدان اور پاگل ہو کے ہماری زمین پہ قبضہ ہو گیا اور مجھے پتا چلا اور میں نے یہ عمل رات کو کیا اور کچھ عرصے کے بعد وہ مسئلہ حل ہو گیا. میں نے پچھلے سال عمل کروایا تھا. 28 رمضان کو فجر کے ٹائم. جے پال جوگی کا قصہ اور خواجہ معین الدین کا، ہاں یاد آ گیا. اچھا 28 رمضان کو کروایا تھا یہ میں نے، فجر کے ٹائم کروایا تھا. اللہ اکبر. ہاں پھر کرواؤں اس کا مطلب ہے فائدہ ہوتا ہے. ہوا ہوا. یہ ہمارے اکابر کی کتابوں میں محدثین نے یا فقہا نے یا اولیاء نے یا بڑوں نے اپنے مشاہدات میں لکھا ہے. میری ہر بات کے پیچھے دلیل ہوتی ہے، حوالے ہوتے ہیں. جے پال جوگی اور حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، اور جس کو اوپر سے جوتے لگے تھے، جوتے لگتے لگتے نیچے آیا تھا. اور حضرت نے کیا کیا تھا؟ کون واقعہ سنائے گا جو میں نے بیان سنایا تھا؟ کون سنائے گا واقعہ جو میں نے سنایا تھا پچھلے سال 28 رمضان کو؟ کون سنائے گا وہ واقعہ؟ سنائے. یہی جے پال والا اور حضرت اجمیری والا. ہاں جی کون بتائے گا؟ جی بادشاہ کو خطرہ ہو جاتا ہے.
سام بھیجے تھے، تسبیح کمائی تھی، ٹھیک، بہت اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا بھائی، وقت ملا تو کرا دوں گا، کہیں تو ابھی کرا دیتا ہوں۔ نقدو سوادو ادھارو فسادو پھر تسبیحاں نکالے اور پورے وجدان، پوری کیفیات کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اور جذب کی کیفیت کے ساتھ۔ پر ایک شرط یہ ہے، پھر اس کے بعد باقی ٹوٹکوں کی محفل کب ہوگی؟ کل ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں ٹائم بہت آگے ہے، میں نے مشورے میں بیٹھنا ہے، اور اس مشورے سے مراد آپ حضرات کی راحت۔ رات میں 2 بجے آیا ہوں، سارے سو رہے ہیں، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد منانو یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے۔ سارے سو رہے ہیں، سارے سو رہے ہیں، اور آپ کے انتظام ماشاءاللہ، کھانا، دہی، شکر، چائے، پورا نظام، اور آپ ماشاءاللہ، میں کل دانستہ رات کرسی دور رکھ کے بیٹھا اور پھر نہیں بیٹھا تاکہ آپ تسلی سے کھائیں۔ پھر میں نہیں بیٹھا، میں کبھی بیٹھ جاتا تھا، کبھی کچن کے اندر چلا جاتا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، میں آپ کے سامنے نہیں بیٹھا۔ پچھلی دفعہ بیٹھنے میں نقصان ہوا، اس نے کہ جی جلدی اٹھ کے چلے گئے، دوسرا نہیں مانگا، میں کہنا ان کو کھلائیں پلائیں، یہ کھاتے پیتے مجھے اچھے نظر آتے ہیں، اللہ کے مہمان، اس کے حبیب کے مہمان ہیں۔